جناب سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات عجیب خواب دیکھا، تو اس خواب کی دہشت سے میں اٹھ کر ہڑبڑا کر بیٹھا، تو میرے پاس ہی میرا بیٹا عباس وہ بھی سویا ہوا تھا، تو اس نے جیسے ہی مجھے خواب سے بیدار ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی بیدار ہو گیا۔ تو اس نے مجھے کہا کہ ابا جان خیر ہے، آپ کیوں گھبرائے ہوئے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا میں نے ایسے ایسے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ تو پروگرام یہ طے ہوا کہ صبح جائیں گے، کاہن کو معبر کو اپنا خواب بتائیں گے، اس کی تعبیر پوچھیں گے۔ تو طے شدہ وقت پہ دونوں باپ بیٹا وہاں تشریف لے جاتے ہیں، کاہن سے ملاقات ہوتی ہے، معبر سے بات ہوتی ہے، اس کو اپنا خواب سناتے ہیں۔ اب خواب کیا تھا سماعت کیجیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب یہ دیکھا کہ میری پشت سے چاندی کی زنجیریں نکل رہی ہیں، ایک زنجیر مشرق تک جا پہنچتی ہے، ایک مغرب تک جا پہنچتی ہے، ایک شمال تک جا پہنچتی ہے، ایک جنوب تک جا پہنچتی ہے، اور ایک آسمانوں تک جا پہنچتی ہے۔ یہ میں نے خواب میں دیکھا، اور یہ میرے لیے بہت پر رعب قسم کا ایک منظر تھا کہ مجھے اس سے دہشت محسوس ہوئی۔ پھر اچانک میں نے دوسرا منظر دیکھا کہ ایک طویل ترین شاخ دیکھی جو سبز رنگ کی ہے، اور وہ نہایت نورانی شاخ ہے۔ میں ابھی اسی منظر میں گم ہوں کہ ایک نیا منظر سامنے آیا۔ میں نے دیکھا کہ اس شاخ کے پاس دو حسین چہرے موجود ہیں۔ میں قریب ہوا، میں نے ان کا تعارف لینے کا ارادہ کیا، پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ ایک نے کہا کہ میں نوح نبی۔ میں نے دوسرے سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ میں ابراہیم نبی۔ اب یہ خواب حضرت سیدنا عبد المطلب بیان کرنے کے بعد خاموش ہو گئے۔ معبر نے کہا، کاہن نے کہا کہ اگر تو آپ نے یہ خواب دیکھا ہے اور حقیقتاً دیکھا ہے تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ کی نسل میں آخری نبی آنے والا ہے، یعنی آخر الزمان نبی آپ کی نسل سے ہوں گے۔ پھر اس کی تعبیر شروع ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کی پشت سے وہ چاندی کی زنجیر مشرق مغرب شمال جنوب تا آسماں پھیلی، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے اس بچے کی شہرت مشرق مغرب شمال جنوب آسمانوں تک ہوگی، کائنات کی ہر جگہ پہ اس کی عزت، اس کی عظمت، اس کے مقام کی شہرت ہوگی۔ اور یہ جو آپ نے طویل ترین ایک وہ شاخ دیکھی ہری، اور اسے چمکتا ہوا پایا، اور پھر اس کے بعد آپ نے وہاں دو مبارک ہستیوں کو دیکھا، تو اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ مبارک ہستیاں دیکھنا اور وہ طویل ترین شاخ دیکھنا، یہ جو آپ نے طویل ترین ہری شاخ دیکھی، نورانی شاخ دیکھی، اور اس کے بعد آپ نے دو مقدس ہستیاں دیکھیں اور ان کے نام پوچھے، تو نوح نبی کو دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام ان کی قوم نے ان کی مخالفت کی تو مخالفت کی وجہ سے وہ برباد ہوئے، تو اس نبی کی آخر الزمان پیغمبر کی جو جو مخالفت کرے گا وہ اسی طرح تباہ و برباد ہو جائے گا جیسے کہ قوم نوح تباہ ہوئی تھی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ آخر الزمان پیغمبر دین ابراہیم پر ہوں گے، اور انہی کی باتوں کو کائنات میں پھیلائیں گے جو انہیں اللہ توفیق عطا فرمائے گا۔ یوں سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت آپ کے دادا جان کو ملی۔ میرے دوست، میرے بچے، میرے بھائی، میرے اور آپ کے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں جلوہ گر ہوتے ہیں تو کیا خوشخبریاں، کیا مبارکیں اس کائنات کو نصیب ہوتی ہیں۔